الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی سب کا حاجت روا اور وہی سب کا مشکل کشا ہے. وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے. وہی رزق میں فراخی کرتا ہے اور وہی رزق میں تنگی کرتا ہے. وہی مختار کل ہے. وہی عالم الغیب ہے. غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک. اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہوں اس ہستی پر جو رحمت للعالمین. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ کامیاب و کامران شخص ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی وہ اعمال جو لعنت کا موجب بنتے ہیں وہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تو ہم ان اعمال سے بچ کر رہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر ہوتی رہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلی لعنت اللہ کی ابلیس پر ہوئی کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس بھی تھا تو جنوں میں سے، لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ یہ بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ بھی شامل تھا اس حکم میں کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے یہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قیامت کے دن تک اب تجھ پر لعنت اور پھٹکار ہوتی رہے. کیوں؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ. معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے، کیونکہ لعنت کا معنی رحمت سے دوری اور پھٹکار ہے اور ذلیل و خوار ہونا ہے. لہذا لعنت کا جب یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو جس پر اللہ کی لعنت ہو گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا عمل جو اللہ کی لعنت کا موجب بنتا ہے وہ شرک اور اس کے وسائل، کہ جو شرک کا موجب بنتے ہیں، شرک کا وسیلہ ہوتے ہیں جو اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
लअन अल्लाहु यहूद व नसारा, कि अल्लाह ने यहूद व नसारा पर लानत की है। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना दिया, सजदा गाह बना दिया। कब्रों पर जाकर, अंबिया की कब्रों पर जाकर सजदे करने लग गए। इस वजह से इन पर अल्लाह की लानत हुई। तो मालूम हुआ कि सजदा करना कब्र पर जाकर ये भी अल्लाह की रहमत से महरूमी का बायस है। इसलिए हमें इन दोस्तों को बताना चाहिए कि जो कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं। सैयदा उम्मे हबीबा और सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हम हिजरत के मौका पर जब हबशा गए तो हमने देखा कि एक गिरजाघर में बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो हमने वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बताया, तो आपने ये सुनकर फरमाया, उलाइका इदा मात फीहिमुर रजुलुस सालिह अविल अब्दुस सालिह, ये ऐसे कमबख्त हैं यहूद व नसारा के जब भी इनमें कोई नेक आदमी फौत होता, बनऊ अला कब्र ही मस्जिदन, उसकी कब्र के ऊपर मस्जिद बनाते, और वसव्वरू फीहि तिल्क सुवर, फिर उनकी तस्वीरें उस मस्जिद में लटकाते थे। और आगे क्या फरमाया? फरमाया कि उलाइका शिरारुल खल्क इंदल्लाह। बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है कि पूरी मखलूकात में सबसे बदतरीन लोग यही हैं, यानी जो अपने नेक लोगों की तस्वीरें बनाकर लटकाते हैं। आज हम देखते हैं कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों की, अपने पीरों की बड़े बड़े देव हैकल, बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाकर अपने घर में लटकाई हुई, मस्जिदों में तस्वीरें लगी हुई। इसी तरह लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह ने उस पर भी लानत की है जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा करता है, किसी और के नाम पर ज़िबा करता है, नजर न्याज किसी और के नाम की देता है, उस पर भी लानत की गई। ये है सबसे पहले नंबर पर वो अमल जो लानत का मूजिब बनता है, शिर्क और उसके जितने वसाइल हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाना, यकीनन ये अमल भी लानत का मूजिब है। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर लानत की है फिर दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए एहानत आमेज अजाब तैयार कर रखा है। अब अल्लाह को ईज़ा पहुंचाना कैसे है? अल्लाह का बेटा कहना, अल्लाह का बेटा मानना, अल्लाह का कोई मददगार समझना। अल्लाह के कामों में अल्लाह भी देता है, फला बुजुर्ग भी कम नहीं, तो अल्लाह के कामों में किसी को मददगार समझना, शरीक बनाना, मुआविन समझना। और इसी तरह एक रवायत में आता है जमाने को गाली देना, ये अल्लाह को ईज़ा पहुंचाने वाली बात। जमाने को, वक़्त को कि बड़ा गंदा वक़्त आ गया, बहुत बुरा वक़्त आ गया, बुरा जमाना आ गया, जमाने को बुरा भला कहना। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हदीस कुदसी में कि युज़ीन इब्न आदम, इब्न आदम मुझे ईज़ा पहुंचाता है, जब यसुब्बु दहरा, जब वो जमाने को गाली देता है, वह अना दहरू, जमाना तो मैं हूं, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार,
मैं ही दिन और रात को फेरता हूँ। दिन चला जाता है, रात आ जाती है, ये सब कुछ मैं करता हूँ और इसी के नतीजे में जमाना गुजर जाता है। तो गोया मैं ही जमाना हूँ, मैं ही ये तब्दीलियां लाता हूँ। तो जो जमाने को गाली देता है वो मुझे ईजा पहुंचाता। तो लिहाजा जमाने को गाली देने से भी अल्लाह को ईजा पहुंचाने के मुतरादिफ है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाना जुबानी भी हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस्मानी ईजा भी पहुंचाई गई। आपकी अज़वाजे मुतहरात को बुरा भला कहना और इसी तरह आपके सहाबा को बुरा भला कहना और गुस्ताखाना खाके बनाना, कार्टून बनाना और साहिर व मजनून कहना, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाने की बातें। तो जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल को ईजा पहुंचाते हैं, अल्लाह की लानत है उन पर। ये दूसरे नंबर पर मैंने आपको अल्लाह के कुरान से ये साबित करके बताया कि उन लोगों पर जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईजा पहुंचाते हैं उन पर अल्लाह की लानत। एक और मकाम पर अल्लाह ने यह भी फरमाया, वल्लज़ीन युज़ून रसूल अल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल को ईजा पहुंचाते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। तीसरे नंबर पर हिदायत को, हक को छुपाना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक वो लोग जो हमने वाज़ेह दलाइल उतारे हैं और हिदायत उतारी है, जो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद कि हमने लोगों के लिए बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, किताब में बयान करके हर चीज वाज़ेह कर दी, लेकिन जो लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। लिहाजा समझ लीजिए, बहुत से उलमा हक को जानते हुए भी, समझते हुए भी सिर्फ उसकी गद्दी बरकरार रहे, वो छुपाने की कोशिश करते हैं हक को। तो ये सुन लें, जो हक को छुपाता है अल्लाह का फैसला है कि उस पर अल्लाह की लानत। एंड जो बात आप माने या ना माने, लेकिन लोगों से क्यों छुपाते हैं और लोगों को क्यों नहीं बताते उनके पूछने पर? आप अगर नहीं मानते तो आप उनको तो बताएं। अगर नहीं मानते ये एक कसूर है, लेकिन छुपाने का जो अमल है इसकी वजह से आप पर लानत, ये अल्लाह का फैसला है। इसी तरह कुफर पर मौत आना, ये भी हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मूजिब बनती है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वमातु वहुम कुफ्फार, जब वो फौत हुए तो वो कुफर ही की हालत में थे। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, ऐसे लोगों पर अल्लाह की, लोगों की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है ऐसे लोगों पर। खालिदीन फीहा, और ये इस लानत में हमेशा रहे, यानी हमेशा इन पर लानत की फटकार पड़ती रहे। और फरमाया ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़र, ना इन पर अज़ाब में कोई कमी की जाएगी और ना इन पर कोई मेहरबानी की जाएगी, ना इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। पांचवें नंबर पर बुराई से ना रोकना, बुराई से मना ना करना है। जो जहां लगा है लगा रहे, हमें क्या, नहीं, ये जिम्मेदारी है, बुराई से रोकना जरूरी है।
اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لعن الذین کفروا، ان کافروں پر لعنت کی گئی، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تھے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانی، ذالک بما عصوا، کیوں لعنت کی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَقَانُوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، اور فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، اور وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے، فعلوہ، جس کا وہ خود ارتکاب کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے، یعنی برائیوں سے نہ روکنا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ چھٹے نمبر پر قطع رحمی کرنا، تعلقات کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا۔ ایک جگہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کچھ بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد برپا کر دو، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو توڑنے لگ جاؤ، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَسَمَّهُمْ، تو اللہ نے ان کو، کیونکہ وہ حق کی بات نہیں سنتے، بہرا کر دیا، اور وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور وہ حق کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تو اندھا کر دیا، اللہ نے انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قطع رحمی کے نتیجے میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے جو رشتے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے جو اللہ کے اس حکم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور اسے کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا، ان یوصل، کہ ملانے کا حکم دیا، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنت، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتے، اس لیے انہیں غور سے سنیں اور اپنے آپ کو ان اعمال سے بچا کے رکھیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ پر پڑتی رہے، ہوتی رہے، تاکہ آپ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان کو اچھی طرح سمجھیں، سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اللہ کی رحمت آپ پر آئے۔ تہمت لگانا بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو
اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات، بے خبر پاک دامن عورتوں پر، المومنات، ایمان والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کر دی، یعنی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے یہ دور رہیں گے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر شراب نوشی کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور رہنے کا عمل ہے، اور انشاءاللہ شراب نوشی کے بارے میں بھی ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اور اعمال ہیں، میں انشاءاللہ اس موضوع کو اگلی دفعہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں نے بتایا ہے ایک دفعہ پھر سن لیں، شرک اور اس کے وسائل سے بچیں، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے سے بچیں، اور ہدایت کو چھپانے سے بچیں، حق کو چھپانے سے بچیں، کفر پر موت نہ آئے، اور قطع رحمی سے بچیں، برائی سے جو منع نہیں کرتے تو اس عمل سے بچیں کہ برائی سے روکنے والے بن جائیں، اور اسی طرح تہمت لگانا یہ بھی عمل اللہ کی رحمت سے محرومی کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق اسی وقت ملتی ہے جب آپ پکا ارادہ کر لیں اور اللہ سے پچھلی کی معافی مانگ کر آئندہ یہ عہد کر لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے، پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، محترم حفیظ اللہ صاحب جو نظام بلاک میں 744 اور 743 میں رہتے ہیں، حفیظ اللہ صاحب، ان کی وفات ہے اور جمعے کے بعد جنازہ ہے باہر، تو تمام دوست جنازے میں شرکت فرمائیں۔ یہ ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک اعلان آیا ہے۔ میاں محمد جمیل صاحب ابو ہریرہ مسجد والے، انہوں نے نا توحید کی عظمت کے حوالے سے، حرمت رسول کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، تحریک توحید، دعوت توحید کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی خواہش ہے، ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن پر پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے مختلف یونیورسٹیوں سے، تو ایک کتاب ہے توحید کی برکات اور شرک کے نقصانات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن لوگوں پر فضل ہے اللہ کا، ان کو تو بچایا ہوا ہے شرک سے، وہ تو توحید کو اپنانے والے، لیکن اپنے ان دوستوں کو یہ کتاب لیں اور ان دوستوں کو پہنچائیں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ کتاب ویسے 350 روپے کی بتا رہے ہیں، لیکن یہ لاگت سے بھی کم قیمت 150 روپے میں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ کتاب آپ ضرور حاصل کر کے خود بھی پڑھیں، دوستوں کو پڑھائیں، توحید کی برکات اور شرک کے نقصانات۔ یہ اعلان اصل میں کیونکہ لاگت سے بھی کم قیمت کی بات ہے، صرف عقیدہ توحید پھیلانے کے لیے میں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور ان کا جو عمل ہے وہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
حسابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله